الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ منافقون، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 9 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 تک ہم نے منافقین، ان کے نفاق کی وجوہات اور اس کے نتائج، اور اہل ایمان کو کس طرح سے ان کے نفاق سے بچنا ہے، اور یہ کہ اس طرح کا نفاق اختیار کرنے سے کس طرح سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی کی گئی۔ اب یہاں پر خالصتاً اہل ایمان کو مخاطب کر کے ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آیات خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان آیات میں زندگی کو بیلنس کرنے کا سامان مہیا کیا گیا ہے، نہ یہ کہ تم پورے ڈھل جاؤ ان کی طرف جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، اور نہ یہ کہ مکمل طور پر قطع تعلقی کر لو، بلکہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے اہل ایمان، تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ پکارنا، یا اللہ کی یاد سے مراد ہے کہ محض 5 وقت نماز پڑھ لینا، گو کہ اللہ کی یاد کر لی، اللہ کو یاد کر لیا؟ اگر ہم اس مفہوم کو دیکھیں تو اس مفہوم میں کافی وسعت ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے، اور پھر ان چیزوں پہ بات کریں گے جو اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ان چیزوں پر بات کریں گے جو 2 اس آیت میں موجود ہیں، جو مین کازز ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ یوں تو بہت سے ایسے کازز ہو سکتے ہیں جو یاد الہی سے ہمیں غفلت کا شکار کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ وہ باقی کے سب کازز جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ 2 کاز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مال اور دوسرا اولاد۔ اللہ کی یاد کیا ہے کہ معاملات کو، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ان احکامات کے اکارڈنگ گزارنا جو احکامات رب العالمین نے دیے ہیں، یہ اللہ کی یاد ہی ہے۔ گو کہ کمانا کیسے ہے، اس میں کہیں حرام کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہ ہو، نہ کھانے میں اٹ سیلف حرام شامل ہو، نہ کمانے میں کوئی طریقہ یا کوئی ذریعہ ایسا شامل ہو جو حرام ہے۔ اب کوئی حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے، گو کہ اللہ کی یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے اگر وہ کمائے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، گو کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ صدقات نکالتا ہے، وہ عطیات دیتا ہے، گو کہ یہ اللہ کی یاد میں اضافہ ہے۔ وہ اللہ کی رضا کا مقصود، اس کے پاس ایک مقصد موجود ہے، مطلوب ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو اللہ کی یاد زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں قرآن کا لیکچر اس وقت ڈیلیور کر رہی ہوں تو میری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہے، میری نیت اپنی اصلاح اور اہل ایمان کی اصلاح کی ہے، اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی ہے، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ میں اگر کسی اسکول میں جاب کر رہی ہوں، اگر میں ٹیچر ہوں، اگر میں ٹیوٹر ہوں، اگر میں پروفیسر ہوں، اگر میں لیکچرر ہوں، تو میں ان اپنے پیشوں کے ساتھ 110% انصاف کروں، جن چیزوں کی تنخواہ میں لیتی ہوں ان کاموں کو بھی پورا کروں، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو انسان ایک مزدور بھی ہے نا، تو جس چیز کی وہ مزدوری لے رہا ہے اس کام کو مکمل احسن طریقے سے نبھانا، اس کام کو پراپر مینر میں کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یعنی اللہ کی یاد صرف ذکر اللہ زبان سے کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر زندگی کے لمحے، ہر سٹیپ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں تک ایک معاملہ، ایک بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی کہ یاد کرنے سے مراد محض اس کا نام لینا نہیں،
بلکہ اپنے معاملات کو درست کرنا بھی ہے۔ اب ان معاملات کی درستگی میں جو دو مین ایسی ریزسٹنس ہیں جن کا ذکر قرآن میں ان آیات میں کیا گیا، وہ ہے کہ ایک تو مال اور دوسرا اولاد۔ اب ایک مطلب یہاں پر واضح رہے، اور اس کو واضح کر کے میں ان آیات کی اصل تفسیر کی طرف آؤں گی کہ اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں ترک دنیا کو ترک کر دینے کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ کا یہ حکم بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ۔ اس طرح تو رہبانیت اختیار کی تھی نصارہ نے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کا رخ کر لیا تھا۔ اسلام نے کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا، نہ ترک دنیا کو اپریشیٹ کیا اور نہ اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ مطلب واضح رہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ان میں شامل رکھنا چاہیے، اور اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے بس میں جتنا کچھ ہے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس دنیا کے معاملات میں جو انسان دنیاوی فائدہ حاصل کر رہا ہے اسے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ رب العالمین کے قرآن کریم میں بے شمار احکامات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا دنیا میں جو حصہ ہے اسے بھول نہ جاؤ، اپنے دنیاوی معاملات کو احسن طریقے سے نبھاؤ۔ سورۃ الجاثیہ میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک انسان کے لیے پوری کائنات کو ہی کام پہ لگا دیا ایک انسان کی خدمت بجا لانے کے لیے، تو اس انسان کو کیسے رب العالمین یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم یہ دنیا جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا میں جو تمہیں فائدے رب العالمین نے دینے کے لیے اشیاء زمین میں موجود رہتے ہوئے، یہ قدرتی جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے میٹیریلسٹک وے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دی ہیں، اللہ کبھی بھی نہیں یہ حکم دے گا، اللہ نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ان تمام کو چھوڑ دو اور محض ایک تسبیح پکڑتے ہوئے رہبانیت اختیار کر لو یا دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر ان آیات کی تفسیر کی طرف آنا ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہوا مال کا۔ اب مال کمانے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے، واللہ خیر الرازقین، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، تم تلاش کرو اللہ کا رزق، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین نے جب سمندروں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کا ذکر کیا تو کہا اس میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں، اللہ نے آسمان، علم فلکیات کا ذکر کیا تو کہا ان ستاروں میں بھی، چاند میں بھی، سورج میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں۔ الغرض یہ کہ لفظ جو ہے ایک لفظ ہے دنیا دار ہونا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دولت سمیٹ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کسب معاش تلاش کرے، ذریعے تلاش کرے جن سے دولت کمائی جا سکتی ہے، دولت کمائے اور پھر دولت کو اسلامی اصولوں کے مطابق صرف بھی کرے۔ ایک تو اسلامی اصولوں کے مطابق کمائے، پھر اسلامی اصولوں کے مطابق اس دولت کو خرچ کرے، ان لوگوں کا حصہ بھی اس دولت میں سے نکالے جن کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھے، اور ان سے خود بھی فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی پہنچائے جن کا حکم دین اسلام نے دیا ہے۔ لیکن بات کیا ہے جو مد نظر رکھنے والی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں میں اتنا غرق نہ کر دے کہ اسے آخرت ہی بھول جائے، کیونکہ جب معاملہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو انسان کو حلال کی حدود سے نکال کر حرام کے قریب کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان خسارے میں رہتا ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی انجام کے اعتبار سے بھی۔ تو انسان کیا کرتا ہے، پھر گناہوں کی دلدل میں گھرتا چلا جاتا ہے اور گناہ اور گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا معتدل ہونا، اعتدال تمہارے لیے قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام انسان کو دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن ایک شرط ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خواہشات اسلام کی روح کے منافی نہ ہوں اور انسان کی انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ذکر ہوتا ہے کہ تمہیں غافل نہ کر، تمہیں ہلاک نہ کر دیں تمہارے مال،
ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں۔ اب پہلے مال، کیا مال بھی غفلت کا شکار کرتا ہے رب العالمین سے، ٹھیک ہے، انسان دنیاوی منفعت اور لالچ سے کس حد تک گر جاتا ہے، یہ مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، اور ان کو یہاں پر ذکر کرنے کا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کو ذکر کروں، لیکن بے شمار ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ انسان جب حرام کے درجے پر آتا ہے اور حرام کمانے کی، کھانے کی اس کو لت لگ جاتی ہے، تو دنیاوی اعتبار سے وہ کس قدر گھاٹے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اخروی انجام کے اعتبار سے تو ویسے ہی، ٹھیک ہے، جو جسم حرام پر پلے بھرے وہ تو جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سود کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے، جو سودی کام کرتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے ان کا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ تو یہاں دو چیزوں کو معین کیا گیا جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہیں، یعنی پہلی مال اور اولاد، ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیونٹ آگے سورۃ التغابن میں واضح طور پر ذکر آتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی ذریعہ آزمائش ہے، یعنی یہی وہ کرائٹیریا ہے، یہی وہ پیرامیٹر ہے جس پر تمہیں پرکھا جائے گا، لہٰذا متنبع کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ اہل ایمان دیکھنا تمہارے اموال اور تمہاری یاد تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ ابھی مال پر اور اس کی ڈیٹیل پر ہم نے بحث کر لی، پھر اولاد ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ چاہتے نہ چاہتے حرام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ انسان لالچ کرتا ہے کہ شاید میں اس طرح سے زیادہ کما پاؤں گا اور اپنی اولاد کا فیوچر سیکیور کر لوں گا، اگر میں اتنی حلال سیلری میں اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پا رہا تو میں حرام کماتا ہوں تاکہ، اور ان کے نزدیک اچھے اسکول کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ فیس زیادہ لیتے ہوتے ہیں، سو کولڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان اپنی فیملی کے لیے گناہ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ دنیا بہتر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہ تمہاری فیملی نہ تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں تمہیں میرے حکم سے آگے نہ کر دیں، تمہیں میری یاد سے غفلت کا شکار نہ کر دیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً خسارے میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد خسارہ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو حرام پر پال رہا ہے تو وہ کیسے اس سے حلال کام رکھنے کی، اپنی فرما بردار اولاد بننے کی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ شخص اس کو سکھا ہی یہ رہا ہے کہ ان طریقوں سے جو ہے وہ بلیک منی ارن کی جاتی ہے، ان طریقوں سے ہم حرام اور ناجائز مال کرتے ہوئے کماتے ہیں، تو کل کو وہ جب معاشرے میں اس شخص کا اپنا بیٹا اور بیٹی جب جوان ہوں گے تو بیٹی اور بیٹا کیسے شرم و حیا کا خیال رکھیں گے؟ وہ کیسے کہیں گے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ حرام ہے، یہ اگر کاروباری معاملات میں فلاں کام ہے تو یہ حرام ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے والدین کو ایسا کرتے دیکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ بچے کیسے والدین کا ادب، تمیز اور ادب و احترام رکھ سکتے ہیں جب کہ ان کے خمیر میں ہی حلال کا لقمہ نہیں ڈلا ہوا؟ تو ایسی بہت سی جو ہے نا وہ انسان کو ڈرا بیکس ملتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور اخروی انجام کے اعتبار سے جہنم کی آگ ٹھکانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پہلی بات کلیئر کر دی، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے پاس ہے نا اس میں سے خرچ کرو، جو تمہاری پراپرٹی ہے، نہیں، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، یعنی انسان کی حقیقی پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے، جو انسان کو اللہ نے دیا وہ اس کا مالک مجازی طور پر بنتا ہے، اور پھر اس میں سے رب العالمین نے کہا تم خرچ کرو، میں نے تمہیں دیا تم میری مخلوق پر خرچ کرو۔ اور کیوں خرچ کریں؟ ہم کیوں خرچ کریں؟ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے جی بڑھ جائے گا، اللہ کہتا ہے مال بڑھ جائے گا، دگنا چگنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ سورۃ الحدید جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ
اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب ہم نے قرآن کریم میں بہت مقامات پہ پڑھ لیا کہ تم خرچ کرو گے تو بڑھے گا۔ کیا ہم محض اسی لیے خرچ کریں کہ ہمارا مال بڑھے گا؟ آئیے یہاں پر ایک اور صورت پڑھتے ہیں، اور وہ صورت کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا مقرر آ جائے گا۔ تمہیں جب موت آ جائے گی، مقررہ وقت آ گیا، موت آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ پہلے دیکھیے آیت کی گہرائی، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نیکی کما لو کہ جب تمہیں موت آ جائے گی۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ایسا شخص جب موت کا سامنا کرے گا پھر حسرت کیا ہوگی؟ پھر وہ اس وقت کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر وہ اس وقت کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریب وقت تک کیوں مہلت نہ دی، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اس وقت انسان دنیاوی اعتبار سے تو دیکھیں، وہ محاورہ ہے نا کہ 5 انگلیاں گھی میں، وہ والا حساب تو کلیئر ہو گیا کہ دیں گے تو لوٹ کے ملے گا اور بہت زیادہ ہو کے ملے گا۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ انسان جب دیکھے گا کہ جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا اور وہ جمع کرتا رہا، اہل و عیال، عزیز و اقارب سب پر خرچ کرتا رہا، مال و دولت خوب سمیٹا، جائیدادیں بنائیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر میں تو دنیا سے چلا آیا، وہ سارا کچھ جو میں نے کمایا تھا وہ تو دنیا میں رہ گیا۔ ہائے کاش میں اس کمائی میں سے کچھ خرچ کر دیتا، کاش میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیتا، وہ خرچ کیا ہوا مجھے یہاں پر بھی کام آتا۔ بڑے حسرت سے وہ پکارے گا کہ اے کاش میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسرت سے بولے گا نا، لیکن یہ حسرت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اس حسرت کا۔ کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، مجھے اب دنیا میں بھیج دے، میرے پاس جتنا مال ہے سارا تیری راہ میں لوٹا دوں گا۔ جب وہ اس وقت دیکھے گا کہ کاش، ہاں وہ انعام دیکھے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا مال، اتنی بلیسنگ، اتنا انعام، اور میں نے کیا کیا؟ دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا، کاش دے دیا ہوتا اللہ کی راہ میں، تو وہ جو دنیا میں سارا کچھ کیا وہ وہیں رہ گیا، جو خرچ کیا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے وہ آج مجھے یہاں پر کام آنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی مال کی ہوس میں کہ انسان جو کماتا رہتا ہے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ ذکر ہوتا ہے ایسے لوگوں کی مذمت کے بارے میں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو مال کو سمیٹتا ہے اور پھر جوڑ کے گن کے رکھتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، لیکن در حقیقت موت تو آنی ہے، اور موت کے آنے سے یہ سارا کچھ ادھر ہی ختم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر ذکر یہی اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ رب العالمین اپنا فیصلہ یہاں پر کس طرح سے ذکر فرما رہا ہے کہ وہ تو اس وقت کہے گا کہ کاش میری موت ٹل جائے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔